ابھی تک جو ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں وہ ولولہ ہے، شوق ہے، حماسہ ہے. تو یہاں کی عوام ڈٹ گئی ہے، یہاں کی افواج ڈٹ گئی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل کو اور ان کے حواریوں کو جب تک سبق نہیں سکھایا جاتا تب تک جنگ بندی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں یہ والی فضا ہے. یہاں یعنی ابھی جہاں جنگ بندی کا تو کوئی نام بھی نہیں لے جی رہا ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جنگ بندی، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے، جو جنگ بندی کی طرف جانے کی کوئی گفتگو یا بات کرتا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے ایران میں. کہتے ہیں ابھی فی الحال کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ رہبر معظم انقلاب کے اس مقدس خون کا بدلہ یہ ہے کم از کم کہ اس پورے خطے سے، اس پورے علاقے سے امریکہ کو نکال باہر کیا جائے. اس کا مطالبہ ایرانی عوام کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو ہمیں یہاں کی عوام نظر آتی ہے. اور الحمدللہ جو معمولات زندگی ہے وہ بھی بالکل نارمل ہے. لوگ اپنی لائف جی رہے ہیں. حتیٰ آج سے جو ہے جو ان کے اداروں کی جو چھٹی تھی، 7 دن سوگ کا اعلان کیا تھا، 7 دن عمومی تعطیل کا اعلان کیا تھا، وہ تعطیلات بھی ختم ہو گئی. البتہ اداروں میں کہا گیا ہے کہ حاضری کم رہے گی، لیکن بینکس تقریباً کھل گئے اور مختلف ادارے کھل رہے ہیں. اسکولز کی آن لائن جو اسکولز کی کلاسز اور کالجز کی جو یونیورسٹیز کی جو کلاسز ہیں ان کا کہا کہ وہ آن لائن سلسلہ شروع ہو گیا، اور معمولات زندگی اپنی جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے. اسی طرح سے آپ سڑکوں پر اگر نکلیں باہر تو جس طرح سے پہلے رش ہوتا تھا اسی طرح سے رش ہے، اور لوگ سفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے بالکل ایک نارمل لائف جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہیں. بالخصوص آج شب قدر ہے آنے والی شب، تو آپ دیکھیں گے پورے ایران میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ مساجد اور حرم اہل بیت اور دوسری جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. شب قدر کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ جو ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ایک تو وہی احتجاج جو روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگ کر رہے ہیں، اس احتجاج کو جاری اور ساری رکھیں، اور ساتھ میں جتنا پاسبل ہو، جتنا ممکن ہو، جو شب قدر کے جو اعمال ہیں وہ سڑکوں پر وہ کریں. لہٰذا آج انشاءاللہ یہ مناظر دکھائی دیں گے کہ سڑکوں پر لوگ ہوں گے، اور جس طرح سے ایران کی مسلح افواج اپنے اس اقتدار کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے ڈرونز اور میزائل کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں پر ایرانی عوام اپنے اس معنوی ہتھیار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، توسل کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں اپنی مدد کا اعلان کریں گے. اور در حقیقت یہ بھی جنگ ہی کا ایک پہلو ہے کہ جہاں پر خدا سے مدد طلب کی جائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متوسل ہوا جائے. تو ایک بہت خوبصورت مناظر جو ہے وہ یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں.